میں میجر ندیم ڈار۔ پہلے دن سے سب سے پہلے میں نے یہ بولا تھا کہ جنرل باجوہ ایک غدار انسان ہے، اس کا پورا خاندان غداروں سے ملا ہوا ہے۔ آج میں اپنی آرمی سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، بہت ہو گئی، یہ ہمارا شہیدوں کا دارہ ہے، ہم نے اس کے لیے خون دیا ہے۔ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے تو وہ صرف میرے پاکستان آرمی کی وجہ سے، میرے بچوں کے شہیدوں کے خون کی وجہ سے، بردر، بیٹے، بچوں کی سے بات کر رہا ہوں، میرا حق ہے، یہ میرا پاکستان، یہ میری آرمی ہے، مجھے پراؤڈ ہے اس پاکستان آرمی پہ، خدا کی قسم ہوتا ہوں، میرے بچوں، میرے پاکستان کے فوج کے لوگوں، یاد رکھو، خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، باجوہ نے آج تک اس آرمی کے لیے کچھ نہیں کیا، سوائے اس نے وہی کپورے اٹھائے اور یہاں تک پہنچ گئے بغیرت۔ ہمارے ہاں اس وقت حقیقت بات ہے، جسٹس سسٹم، ہر چیز، پورا نظام درم برم ہو چکا ہے، صرف ایک شخص کی ضد کی وجہ سے، ایک شخص کی غداری کی وجہ سے، وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اس کی غداری نے، اس کی ہٹ درمی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بد کردار انسان، وہ تیری اگر ویڈیو مریم نواز کے ساتھ بن گئی تو اس میں ہمارا کیا فالٹ ہے؟ اسٹریٹجک کور ہیڈ کوارٹر میں کل کے پرسوں اس نے وزٹ کیا، مجھے تو وہ بھی خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے، وہ بھی مجھے خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری آرمی والوں، خدا کے لیے پلیز اپنے گھر کو بچائیے، غدار کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، وہ جو کیا کہتے ہیں مریم جاسم، کیا کہتے ہیں مریم صفدر، یا جو بھی اس کو کہہ لو، یا نواز شریف، یہ سارے کا سارا کنبہ، حقیقت بات ہے، ان کی بیک گراؤنڈ وہ اس محلے سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دھڑمی دمڑی نہ جائے، پیسہ کیا کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں جسم جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، وہ اپنے جسم بیچنے والے لوگ ہیں، وہ آج یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دھمکیاں دیتے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے۔ وہ بھائی، آپ جب آپ کا ضمیر صاف ہے، آپ کو کس چیز سے کرنا؟ میں نے آج وہ بات کی ہے جو حقیقت اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ میں اپنے پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئر کو بھی کہتا ہوں، اپنی پاکستان ایمبیسی ناروے، اس کو سمجھا لیجئے کہ اپنا جو کام ہے آفیشیل کام کیجئے۔ یہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، مجھے دھمکی لگائی ہے، مجھے میسج بھیج رہے ہیں، میں کیا غدار ہوں؟ کیا میں پاکستان آرمی کے لیے محبت کی آواز اٹھاتا ہوں کہ غلط ہے؟ ان کا لائق ہونا ایک طرف، بٹ ان کی اپروچ کیا تھی؟ ان کی اپروچ یہی تھی، جنرل بننا۔ اور میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو آرمی کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جنرل بننا چاہتے ہیں، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے، ان کی پروموشن میں پرابلم نہ آئے۔ I'm sorry to say my brothers, this is what the army is. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کو صرف اپنے رینک اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس لائن اینڈ لینتھ کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، اور وہ رکھتے ہیں۔ اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ سو میرے یہ کورس میٹ ابھی میجر جنرل ہیں، لیکن 1 یا 2 سال کے اندر ہوپ فلی یہ پائپ لائن کے اندر ہوئیں گے کہ ہو از گونا بیکم اے چیف، اینڈ آئی ایم شیور ون آؤٹ آف دیز گائز ول بیکم اے چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو پھر یہ کس طرح کے چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرلز بنتے ہیں، یہ اپنی 33 ایئرز لائف جو ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ اس کو جا کے کیش کرتے ہیں اینڈ کے اوپر۔ یہ گیم ہے کون بنے گا کروڑ پتی۔ جب اینڈ کے اوپر کوئی چیف بنتا ہے، اس کے بارے میں ویلاگ ڈیفرنٹ کروں گا کہ یہ چیف آف آرمی سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کیا کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو آئی اوپنر کائنڈ آف ویلاگ میں آپ کے لیے سیپریٹ بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں، اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنی ملک جس کو ہم پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور پھر انفارچونیٹلی، سوری مائی بردرس، یہ جو جنرل بنیں گے یا ان سے بعد آنے والے بنیں گے، ان کا بھی لائن لینتھ ایک ہی ہوتی ہے، وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے؟ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ 16 جماعتیں اکٹھے ہو کے
गवर्नमेंट कर रही हैं, मेरे भाई और बहनों, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर यू। आप अवाम को उठना पड़ेगा। इन जमातों के अंदर कोई जान नहीं थी, दे डोंट हैव एनी बैकबोन। इनको एनर्जी दी आर्मी ने, और जब मैं आर्मी कहता हूं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। The Bajwa has played a havoc with this country, with his motherland, with his mother and our motherland. इन लोगों के का कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनको पांव पे खड़ा किया बाजवा ने। मुझे पता है उस वक्त जब इमरान खान इलेक्शन में था और ये रात को रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और नून लीग वाले चीख रहे थे कि जी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और कुछ हो रहा है और ये है और प्रॉब्लम हो रही है, और कहा ही जा रहा था कि सिस्टम डाउन है इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बेसिकली उस वक्त भी ये थर्ड फोर्स को जो क्रिएट करने का सिलसिला था आईएसआई और जीएचक्यू कर रहा था, इन्होंने इमरान खान को लाना था। और ये इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान उस वक्त बेस्ट चॉइस थी आर्मी के लिए कि इसको लाया जाए एज ए थर्ड फोर्स। और वो इसीलिए ला रहे थे कि बैलेंस करें और किसी ऐसे को लाएं जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारी सुने। और जब मैं कहता हूँ हमारी सुने या आर्मी की सुने, इसका मतलब है अमेरिका की सुने। तो उनके लिए वो बेस्ट सूटेबल बंदा था, एंड दे थॉट दैट ही इज गोना बी लाइक अ यस मैन और अ स्टूज एंड ही विल वर्क द वे दे वांट। बट इमरान खान साहब उल्टे हो गए, इन्होंने इनको समझा ही कुछ नहीं और ही वांटेड टू गो अकॉर्डिंग टू द बुक। लिहाजा इन्होंने उतारा भी, लाया भी इमरान खान खुद, आर्मी ने उतारा भी इमरान खान को खुद, और इन सब लोगों को साइड लाइन पे कर दिया कि उस वक्त ये बेस्ट शॉट नहीं थे उनके लिए। और अब इन सब चोरों को इकट्ठा करके फिर वापस लेके आ गए हैं। यहाँ एक बात समझने की है मेरे सब बहन और भाइयों के लिए, मैं इसके अंदर डिटेल में बाद में भी बात करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम मीडिया को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हम ये एक ही चीज़ का हर कोई शोर कर रहा है, महंगाई हो गई है, आटा बढ़ गया, तेल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे भाइयों और बहनों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या साजिश हो रही है। आपके न्यूक्लियर सिस्टम को डी न्यूट्रलाइज करने की सिचुएशन है। A lot of countries on the globe, they don't want Pakistan to become or to stay as a nuclear power. वो ये डेटरेंस ख़त्म करना चाहते हैं। और आप याद रखें, अगर ये डेटरेंस ख़त्म होगी तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जूते मार के आपको पाकिस्तान से निकाल देगा और पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेगा। और ये होगा जो अगर हम इसी तरह जर्नल्स के पीछे और आर्मी को देखते रहें। किस तरह की ये जमहूरियत है जिसके अंदर आर्मी इतनी इन्वॉल्व हुई है। मैं अब सबसे पूछता हूँ, और ये मैं अपने भाइयों से, ये जो जर्नल्स बैठे हुए आर्मी के अंदर है, यार किस तरह के आप लोग हो? सोचो, अब सोने से पहले कभी सोचो। आदल तू सोच यार, यू आर एन SSG, यू आर कमांडर ऑफ SSG। तेरे बारे में बहुत सारे मैं जानता हूँ और तेरे बारे में बात करूंगा मैं खोल के तरह किसी और व्लॉग में। लेकिन यार सोच, सोने से पहले तू क्या सोचता होगा कि तुझे शहबाज शरीफ को सलूट मारना पड़ेगा, वो तेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तेरा इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है। तेरा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल है। कमान यार, कैसे तू सोता है? कैसे तुझे नींद आती है? किन लोगों को तुम सलूट मार रहे हो? किन लोगों को तुम उबे कर रहे हो? अंदर हिलता नहीं यार। वी आर ओवर 50s, वी ऑल आर ओवर 50s यार। मरना है, सच की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी कंट्रीब्यूशन करो, ये मुल्क हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक, एक इंतहाई ज़ालिमाना मैं कह सकता हूँ कि हरकत हुई, जिसके अंदर हमारे तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस,
آج بھی کوئی شہید ہو رہا ہوگا, کوئی زخمی ہو رہا ہوگا, لیکن ایک شخص کی وجہ سے کائنڈلی آرمی کو برا مت کہیے گا. گندی مچھلیاں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں, چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس مچھلی کا علاج بھی کیا جاتا ہے. تو لہٰذا میں تمام ریٹائرڈ سینئر آفیسرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تمام حاضر سروس سینئر آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف, ایئر چیف, نیول چیف, kindly take steps. Arrest General Bajwa for the court martial. کیوں 100% he is involved in the conspiracy. He has assisted all corrupt traitors to take over the Imran Khan government. And it is not good. ہم لوگوں پہ ایک بدنامی کا داغ لگ گیا ہے, اور یہ وہ داغ ہے کہ ہمیں سال ہا سال لگیں گے تب بھی واش نہیں ہوگا. ہسٹری بن گئی ہے, اور وہ یہ ہسٹری بہت بری بنی ہے. اور جنرل باجوہ نے جو کام کیا ہے ایک ڈسگریسفل ایکٹ ہے, ڈسگریسفل. ہی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ریمین ان یونیفارم فار 1 second. کائنڈلی اریسٹ ہم, ہولڈ انکوائری اینڈ میک ہم ایگزامپل. پوری نیشن کو اس نے سودا کر دیا ہے, اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اور 62nd PM لانگ کورس والوں کو میں کہوں گا کہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. کہ آپ, مجھے پتا ہے کہ جو کربنگ چلتی تھی کہ جنرل باجوہ آلریڈی امریکنز کے کہنے کے اوپر نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا, کیونکہ پتا تھا ان کو کہ یہی انسان ہے جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. حالانکہ میرٹ کے اوپر بڑے قابل 62nd لانگ کورس کے آفیسرز کو میں پرسنلی جانتا ہوں, بہت قابل, جن کو چیف نہیں بنایا گیا تھا. اس شخص کو چنا گیا. اس بندے نے ہمارے شہیدوں کے جنازے پڑھے, جو زخمی ہوئے ان کی خبریں لیں. اس کے علاوہ امریکن کے ساتھ اس نے کانسپریسی کی. اس نے ہر وہ غلط کام کیا کہ جو ملک کے خلاف تھا. تو لہٰذا کائنڈلی وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم آرمی والے اپنی گندی مچھلیوں کو نہیں چھوڑتے, ہم ان کو بھی رگڑا لگاتے ہیں. جنرل باجوہ نے ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت دی تھی, اس نے شاہین 2 کمپرومائز کیا تھا اس کی انفارمیشن. تو جنرل باجوہ نے تو پورے ہمارے پاکستان آرمی کو کمپرومائز کر دیا. لہٰذا خدا کے لیے نو مرسی, پلیز امیڈیٹلی اریسٹ ہم, امیڈیٹلی اینڈ ہولڈ دا کورٹ مارشل. اور میں اپنی پوری قوم سے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرمی کو برا مت کہیے گا. یہ پاکستان آرمی آپ کی آرمی ہے. یہ ایک شخص کی وجہ سے آرمی کے اوپر گندا لفظ یا اس کے اوپر بلیم مت کیجیے گا خدا کے لیے, کیونکہ ہم لوگ صرف اور صرف آرمی میں اس لیے جاتے ہیں کہ قوم کی خدمت کر سکیں. زندگی ایک اللہ کا تحفہ ہے جو ایک دفعہ ملتا ہے, ہم تو وہ قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی گندی مچھلی ہم میں بھی آ جاتی ہے, تو وہ آخر میں پکڑی جاتی ہے. لیکن یہ ایک مچھلی تھی کہ وہ مچھلی بنتے 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 وہ کہاں تک پہنچ گئی. اور مجھے افسوس ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے حقیقت میں کہ شاید دشمن بھی نہ کرتا. تو میری خدا کے لیے ایک دفعہ پھر قوم سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, پلیز امن میں رہیے, امن میں رہیے, پاکستان کے ساتھ رہیے, پاکستان آرمی کے ساتھ رہیے. لیکن ہم نے مل کے یہ کرپٹ لوگوں کو, پولیٹیشنز کو, ججز کو, ہر جگہ پہ جو بھی کرپٹ ہے ہم نے ان کو پکڑنا ہے, ان کو سزائیں دینی ہے. ہم نے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے, اور ہمارا عمران خان انشاءاللہ دوبارہ آئے گا اور فل پاور کے ساتھ آئے گا, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے. اور ہم نے آزادی لینی ہے, ہم نے آزادی لینی ہے, ہمیں بیچ دیا گیا ہے, ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. تو دعاؤں کے ساتھ, امیدوں کے ساتھ کہ ہم امن میں رہیں, ہم پاکستان کا سوچیں اور کچھ نہیں, اور ہم دشمنوں کو سزا ضرور دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. میرے بچوں, میری پاکستان کے فوج کے لوگوں, یاد رکھو
خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں, باجوہ نے آج تک اس آرمی کے لیے کچھ نہیں کیا, سوائے اس نے وہی کپورے اٹھائے اور یہاں تک پہنچ گئے بغیرت, اور اس نے اپنے ساتھ بھی وہی لوگ لگائے ہیں جو جن کے دماغ کے اندر تھوڑا سا خناس بھی بھرا ہوا ہے. پلیز ہاتھ جوڑ کے پھر بار بار کہتا ہوں, پلیز بہت ہو گئی. غدار کو وہی سزا ملنی چاہیے جو غدار ڈیزرو کرتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت حقیقت بات ہے, جسٹس سسٹم ہر چیز پورا نظام درم برم ہو چکا ہے, صرف ایک شخص کی ضد کی وجہ سے, ایک شخص کی غداری کی وجہ سے, وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. اس کی غداری نے, اس کی ہٹ درمی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ بد کردار انسان, اور تیری اگر ویڈیو مریم نواز کے ساتھ بن گئی تو اس میں ہمارا کیا فالٹ ہے؟ تو نے اس خاندان کو بچایا جو بھی وہ پہلے غدار تھے, اور تو ان کے ساتھ مل گیا. بہت ہو گئی, بہت ہو گئی ہے. انف از انف. یہ میرا پاکستان ہے, یہ میری پاکستان آرمی ہے. مجھے اس پہ فخر تھا, فخر ہے, اور الحمدللہ میں وہ اوتھ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے میں نے اٹھائی تھی, آج بھی اس اوتھ پہ ہوں. اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان آرمی کے لیے میرا آخری قطرہ جو بلڈ کا ہے وہ بھی حاضر ہے. میرا کیا, میرے خاندان کے لوگوں کا. میں کبھی نہیں برداشت کروں گا کہ میرے کور کمانڈر کے گھر کے باہر لوگ پہنچ جائے پبلک جلوس نکالتے ہوئے. کیوں؟ صرف ایک غدار کی حرام زندگیوں کی وجہ سے آج میرے بچے غدار کہلائے جا رہے ہیں. آج میری فوج کے ایک ایک بندے کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, وہ اٹھ رہی ہے اور صرف ایک ہی بغیرت, ایک ہی غدار انسان کی وجہ سے. کیا وہ لوگ جو اس وقت اوپر پاور میں بیٹھے ہوئے, کیا وہ انیشیٹو لیں گے؟ اور مت ڈریے کہ قانون کی وائلیشن ہو جائے گی. کیا باجوہ قانون کی وائلیشن نہیں کر رہا؟ اس نے تو اپنی اوتھ سے بالکل 100% اس سے کیا کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کی, کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی. کل اسٹریٹجک کور ہیڈ کوارٹر میں کل کے پرسوں اس نے وزٹ کیا. مجھے تو وہ بھی خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے, وہ بھی مجھے خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے. میں اس کی ڈیٹیل بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اچھی بات نہیں ہے. میری آرمی والوں, خدا کے لیے پلیز اپنے گھر کو بچائیے, اس پاکستان آرمی کو بچائیے. اور اس پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی پاکستان قائم ہے. اس میں میرے بچوں کا خون شامل ہے, میرا خون شامل ہے. ہم نے اصل میں خون دیا اس پاکستان کے لیے. باجوہ نے کچھ نہیں کیا, باجوہ نے کچھ نہیں کیا سوائے حرام زندگیوں کے علاوہ. پلیز میری اور کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, صرف میری ایک ریکویسٹ ہے. میرا نہ کوئی حکم ہے نہ کوئی بات ہے, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. لیکن میں اس خدا کے ہاں کم از کم یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا, خدا کے لیے, انصاف کے لیے اس پاکستان کو بچائیے, اس میری آرمی کو بچائیے, میرے لوگوں کو بچائیے. یہ غدار کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, یاد رکھیے گا. یہ رانا ثناء اللہ ہو گیا, شہباز شریف ہو گیا, وہ جو کیا کہتے ہیں مریم جاسر